ان چہروں کے نیلم مرجاں، جگمگ جگمگ رخشاں رخشاں، جو دیکھنا چاہے پردیسی، پاس آ کر دیکھے جی بھر کر، یہ زیس کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کنگن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، افریقہ میں ہو، بر صغیر میں ہو، یہاں کی سامراجی قوتوں کا مسئلہ ہو، فیض پوری طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ فیض کے پاس محبت کا پرچار ہے، فیض کے پاس امن اور آشتی کا۔ فیض یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں ڈرتے۔ جب فیض کے پاس جو 180 سے زیادہ نظمیں ہیں، ان کے بیشتر لہجہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ کہ اس میں بہت سے نرم اور شگفتہ اور حسن کے لوگ ہیں۔ دیکھیے، فیض نے اپنے کام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فیض کی جو سوانح نگار ہے لدملا، وہ لکھتی ہے کہ فیض شاعری کو عشق کہتے تھے اور سماجی کام کرنے کو، لوگوں کے دکھ درد وغیرہ کے مسائل کو حل کرنے کو، اس کو کام کہتے تھے۔ تو فیض کی ایک نظم ہے، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ عزیز احمد کہتے ہیں کہ فیض نے اگرچہ کہ کہا تھا کہ میں غم جانا چھوڑ چکا ہوں، اگرچہ کہ کہا تھا کہ میں غم جانا چھوڑ چکا ہوں، لیکن وہ کبھی بھی آپ کے غم جانا سے ہٹ نہیں سکے۔ ان کا ایک پیر غم جانا میں تھا، ان کا ایک پیر آپ کے یوں سمجھیے کہ غم دوراں کے، یعنی پوری زندگی فیض کی اسی گریز پر آپ کے فیض نے تمام کر دی۔ تو دیکھا آپ نے، تو ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے اس چھوٹی سی آپ کے مختصر سی گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ فیض ایک عمدہ نظم کا شاعر ہے، فیض کے نظم کا لہجہ منفرد ہے، فیض نے نئی شراب پرانے ساغروں میں بھری ہے۔ فیض کا جو کہا تھا، ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آج پورے نئے جتنے ترقی پسند شعراء ہیں، وہ فیض کا ہی لہجے کو اپنا لہجہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فیض کا لہجہ آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب۔ اسی لیے تو فیض 21ویں صدی کا شاعری کا لیجنڈ ہے، فیض عمدہ ترین نظم کا شاعر ہے۔ فیض کی نظم سے بہت سے شگفتہ گل اور کھلیں گے اور لوگ کام کریں گے۔ بس ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں فیض کی نظم اور غزل پر اپنی بات چیت جاری رکھیں گے۔ آداب۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو در